اللہ تبارک و تعالی جن بندوں سے ناراض ہوتا ہے ان کے اندر یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ کیا ہے وہ 5 نشانیاں؟ یہ آپ کو ویڈیو دیکھ کر پتہ لگے گا۔ بہت ہی عمدہ ویڈیو ہے، بہت ہی بہترین ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر جائیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شانو خان، آپ دیکھ رہے ہیں شانو رضوی ریئیکٹ۔ بہت ہی عمدہ ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جن بندوں کے اندر یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو کون سی ہیں وہ 5 نشانیاں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو، اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، تو اس کے جسم کے اندر یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ کتنی نشانیاں؟ 5۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو یہ 5 نشانیاں اس کے جسم میں ظاہر فرما دیتا ہے، جس سے کہ لوگ دیکھنے والے دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے۔ چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، نوجوان لڑکا ہو، کوئی نوجوان لڑکی ہو۔ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ بڑے دھیان سے آپ سنیے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جس بندے کے ماں باپ جس سے ناراض ہوں تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، اور اللہ کے رسول کی حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ اب جنت کیسے ہیں اور جہنم کیسے ہیں؟ اگر تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، تو پھر یہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں اگر تم اپنے ماں باپ کو گالیاں بکو گے، اپنے ماں باپ کو ناراض رکھو گے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے، ان کو برا بھلا کہو گے، تو پھر یہی ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے۔ یہی ماں باپ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ناراض رہتا ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں۔ اگر جس کے ماں باپ راضی ہوں تو سمجھو اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کے ماں باپ جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ اللہ بندوں سے، جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا، اپنے پورے محلے کے اندر نظر رکھیے گا، اپنے پورے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں یہ دیکھیے گا کہ کون بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، کون نہیں جا رہا ہے۔ 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے نہیں جا رہا تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اب چاہے تو اسے اس کے گھر میں کتنی بھی دولت ہو، چاہے اسے کتنی بھی اچھی روزی روٹی مل رہی ہو، اسے اچھا کاروبار اس کا چل رہا ہو، تو اگر آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آپ کو روزی روٹی اچھی مل رہی ہے، آپ کا گھر مکان اچھا ہے، آپ عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پھر یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ جی بالکل۔ ہاں، آپ کے پاس چاہے کتنی بھی دولت ہو، آپ کتنے بھی خوش رہ رہے ہوں، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے تو پھر اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ کیوں؟ اس نے لکھا ہے کہ جب اللہ کسی اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو آپ جائزہ لے لیں، اپنے پورے محلے کے اندر دیکھیے گا کون نماز پڑھنے جا رہا ہے، کون نہیں جا رہا ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جا رہا ہے، کون نہیں جا رہا ہے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے نہیں جا رہا ہے تو بالکل آپ سمجھ جانا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہے، چاہے اس کا کام کتنا بھی اچھا چل رہا ہو۔ یہ 2 نشانی ہو گئی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ اچھا راستہ چھوڑ کر کے گناہوں کے راستے پر چلنے لگتا ہے، نیک راستہ وہ چھوڑ دیتا ہے۔
جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، زناکاری میں، شراب خوری میں، اور یوں سمجھیے گا کہ جتنے بھی بدکاری کام ہیں، جتنے بھی برے کام ہیں، وہ اس میں چلنے لگتا ہے، روزانہ وہ گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ بندے کے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ سب اس کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھوں کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے۔ اور پھر بعد میں ہم شکایت کرتے پھرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم پریشانی میں چل رہے ہیں، مصیبت میں چل رہے ہیں، ہمارا کام و کاج نہیں چل رہا ہے۔ تو اگر آپ گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں تو ان گناہوں کے راستے کو آپ چھوڑ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں نکلیں، اللہ سے توبہ کریں، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، میں آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں اس راستے پر نہیں چلوں گا، مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے جانے لگے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی تو مانگو، اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ تو کرو۔ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ ایک آہ نکالو گے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ آپ کی آہ کو سنے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نمبر 4، چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندے کے چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے، نور کو چھین لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ وہ ہے جو نماز پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے، یہاں پر نور جو کہا ہے وہ ایمان کی روشنی کو کہا ہے۔ نور جو ہے، نور سے مراد ہے ایمان، اور جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ کر رہا ہے اور دوسرا بندہ بے نمازی ہے، تو ایک سائٹ میں نمازی کو کھڑا کر دو اور دوسری سائٹ میں بے نمازی کو، پھر آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لو کہ بھئی ان دونوں میں سے کس کے چہرے پہ زیادہ نور ہے، چاہے انسان کالا ہی کیوں نہ ہو، چاہے انسان کا کلر سانولا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کا جو نور نظر آتا ہے نا، وہ ادھر گورا انسان کھڑا ہے اور ادھر وہ نمازی انسان کھڑا ہے، اس کا چاہے چہرہ ہی کالا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے چہرے پر ایمان کی روشنی نظر آئے گی، ایمان کا نور نظر آئے گا۔ اور ادھر جو بے نمازی ہے نا، اس کے اوپر یوں سمجھیے گا کہ پھٹکار برس رہی ہوگی، اس کے چہرے پر نحوست نظر آ رہی ہوگی، اور ادھر اس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس لیے جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، تو کہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس سے ایمان کا نور اس کے چہرے سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 5، 5ویں نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ انسان جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور نماز کو اگر اس سے کہا جائے تو نماز کو نہیں جاتا۔ جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مردہ دل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذان ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز کو نہیں جا رہا ہے، لوگ اس کے سامنے سے نماز کے لیے جا رہے ہیں، اس سے نماز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم جاؤ میں پڑھ لوں گا، تو سمجھو اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، ہر وقت وہ گناہ کر رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ نماز پڑھنے اس کے سامنے سے جا رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بچے کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے چلے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، بیوی کہہ رہی ہے کہ جاؤ نماز پڑھ لو اذان ہو گئی کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سمجھ جانا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، جب بھی جسم کے اندر یہ 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے نا تو سمجھ جانا کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے۔ بہت ہی عمدہ معلومات، جیسا کہ حضرت نے بتایا، جن لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کے اندر 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ جو حضرت نے 5 نشانیاں بتائی ہیں، اکثر وہ ہماری قوم کے نوجوانوں کے اندر، ہماری قوم کے بزرگوں کے اندر، ہماری قوم کی ماں بہنوں کے اندر یہ نشانیاں اکثر پائی جاتی ہیں۔ نماز میں سستی کرنا، گناہوں میں ملوث ہونا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کی اہمیت کو نہ سمجھنا، چہرے کی رونق ختم ہو جانا، اکثر ہماری قوم کے اندر یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ پائی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، اگر آپ لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہیں جیسا کہ حضرت نے بتایا، تو آپ اپنے رب سے گڑ گڑا کر توبہ کرو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ وہ رب کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ بڑا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو اب بھی وقت ہے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، اس لیے مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، اسی میں
भलाई है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।